بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان سے کہا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اسی لیے وہ تم پر غالب آ گئے اور تم نے آپس میں مل کر میرے خلاف سازش کی اور میرے ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ اب تم جان جاؤ گے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے ان قریب میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور تمہاری دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ اس گفتگو سے فرعون کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا، اسی لیے وہ ایمان لے آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ فرعون کی دھمکی سن کر ان جادوگروں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی خاطر جان دینے میں کچھ نقصان نہیں، خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے، کیونکہ ہم اپنے رب عز و جل کی طرف ایمان کے ساتھ پلٹنے والے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، اور ہمیں اس بات کا لالچ ہے کہ ہمارا رب عز و جل اس بنا پر ہماری خطائیں بخش دے گا۔ ہم فرعون کی رعاء میں سے اس مجمع میں حاضرین میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ جب ایک عرصے تک حق کی دعوت دینے اور پے در پہ نشانیاں دکھانے کے باوجود فرعونی ایمان نہ لائے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے چلو، بے شک فرعون اور اس کے لشکر تمہارا پیچھا کرے گا اور وہ لوگ تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہوں گے، اس کے بعد ہم تمہیں نجات دیں گے اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے، اور جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے لشکر جمع کرنے کے لیے شہروں میں قاصد بھیجے۔ جب لشکر جمع ہو گئے تو ان کی کثرت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی معلوم ہونے لگی، چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک یہ تمہاری مخالفت کر کے اور ہماری اجازت کے بغیر ہماری سرزمین سے نکل کر ہمیں سب کا دل دکھانے جا رہے ہیں اور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہتھیاروں سے لیس اور ہوشیار ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی سرزمین مصر سے اور سونے چاندی کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالنا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تک پہنچے۔ جب سورج طلوع ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، بے شک اب وہ ہم پر قابو پا لیں گے، نہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہمارے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، کیونکہ آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان نہ رکھو، وہ لوگ ہرگز تمہیں نہ پا سکیں گے، بے شک میرے ساتھ میرا رب عز و جل ہے اور وہ ابھی مجھے بچنے کا راستہ دکھا دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اچانک وہ 12 راستوں پر تقسیم ہو کر پھٹ گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بند۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی سرزمین مصر سے اور سونے چاندی کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تک پہنچے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ایسے ہی ان کے وطن سے نکالا جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی سرزمین اور ان کے خزانوں اور مقامات کا وارث بنا دیا۔